جن کی وجہ سے اس دن کو سید الایام کہا گیا. اس دن کو سید الایام کہا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دن کی ہدایت اس امت کو کی گئی. یہ دن دوسری امتوں پر بھی پیش کیا گیا. دوسری امتوں کو بھی کہا گیا کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مقرر کرو. اور ایک دن ہے جو اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دن ہے، لیکن وہ لوگ غلطی کر گئے. نصارہ نے اتوار کا دن اختیار کیا اور یہود نے سنیچر کا دن اختیار کیا. انہیں ہدایت نہیں دی گئی. اس امت کو ہدایت دی گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو صحیح دن کے انتخاب کی ہدایت دی گئی اور اس امت نے یہ صحیح دن کا انتخاب کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہترین دن ہے. جن ایام میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں یہ بہترین دن ہے اور یہ سید الایام ہے اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی افضل ہے. اور اس دن میں 5 بڑے بڑے واقعات کا ظہور ہوا ہے اور رکوع ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اس دن میں جو ہے یہ ان کاموں کو فرمایا ہے جو بڑے امور ہیں. ان میں سے پہلی چیز اور پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن میں پیدا فرمایا. خلق اللہ فی آدم. حضرت آدم کی پیدائش جمعہ کے دن میں ہوئی. دوسری چیز اور دوسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا اس دن میں، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اسی دن اتارا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کا اتارا جانا یہ اس اعتبار سے خیر کا ذریعہ بنا کہ ان کے دنیا میں تشریف لانے سے انبیاء علیہ السلام کے آنے کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا، اور اسی طرح دنیا میں اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کا سلسلہ اور نیکیوں کا سلسلہ ایک دنیا میں شروع ہوا. اگر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں بھیجے جاتے تو یہ ساری باتیں نہیں ہوتی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا جانا یہ بھی ایک بڑا خیر ہے اور ایک بڑی اچھی بات تھی جس کا وقوع ہوا. تو پہلی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اسی دن ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے. چوتھی بات یہ ہوئی کہ اس دن میں ایک ایسا وقت ہے اور ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس وقت میں اور جس گھڑی میں آدمی اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے. ایک وقت ہے، ایک گھڑی ہے، مختصر وقت ہے، مختصر گھڑی ہے جو دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ساعت تھوڑا سا وقت، کہ اس وقت میں اور بندے کی دعا میں موافقت ہو جائے اور بندہ اگر اس وقت میں اللہ سے مانگ لے تو جو بھی مانگتا ہے وہ اسے مل جائے. اور وہ کون سا وقت ہے اس میں بہت اختلاف ہے. اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے. سورج غروب ہونے کے قریب یہ وقت ہوتا ہے. اس وقت اگر آدمی دعا میں مشغول رہے اور دعا کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کو یہ وقت حاصل ہو جائے. اسی لیے ہمارے اکابرین
کا یہ طریقہ رہا ہے اور ان کا یہ عمل رہا ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب جو ہے وہ مسجدوں میں گزارتے تھے، مسجد میں رہتے تھے اور کسی کام میں نہیں لگتے تھے۔ اس وقت کو پانے کے لیے، اس فضیلت کو پانے کے لیے، اور یہ بہت مجرب چیز ہے، بہت آزمودہ چیز ہے کہ آدمی جو ہے عصر سے مغرب کے درمیان مسجد میں رہ کر دعا مانگے اور جب آدمی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے، نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے، اور اس کا شمار نماز پڑھنے والے ہی کی فہرست میں ہوتا ہے۔ جب آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو اس کا شمار بھی نماز پڑھنے والے کی فہرست ہی میں ہوتا ہے۔ اور جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد کی طرف اس کا دل لگا رہتا ہے، مسجد کی طرف اس کا دل لگا رہتا ہے، کسی بھی کام میں وہ مصروف ہو، دل مسجد ہی میں اٹکا ہوا ہو، تو ایسے آدمی کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔